الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان سبحان الله. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا حملة القرآن أو كما قال صاحب القرآن صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ. بڑے ادب اور احترام سے عقیدت و محبت اور ذوق و شوق سے سارے حضرات مل کے درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سلام اس پر کہ جس کو احمد مختار کہتے ہیں. سلام اس پر کہ جس کو احمد مختار کہتے ہیں جنہیں اہل نظر اللہ کا شاہکار کہتے ہیں. سلام ان پر کہ جن کا مدح خواں سارا زمانہ ہے. لبے انسانیت پر ان کی عظمت کا ترانہ ہے. سلام ان پر کہ جن کی مدح خواں ساری خدائی ہے. خدا نے ان کی خاطر بزم دو عالم سجائی ہے. سلام ان پر کہ جو حق و صداقت کے پیامی ہیں.
ہیں محمد مصطفیٰ اس ذات کا اسم گرامی ہے۔ انتہائی واجب الاحترام، انتہائی قابل تکریم بزرگان محترم، معززین علاقہ، گرد و نواح، قرب و جوار سے تشریف لانے والے غیور مسلمان دوستوں، عزیز ساتھیوں، بھائیوں، اپنے انتہائی محبوب و محترم مخدوم العلماء حضرت مولانا قاری فریاد صاحب زید شرفہم اور حضرت مولانا قاری عبدالرحمن رحمہ اللہ تعالی کے لگائے ہوئے اس خوبصورت قرآن و سنت کے حسین گلشن کے روح رواں محترم مقام جناب قاری محمد یوسف صاحب اور ان کے دیگر پرخلوص رفقاء کی محبت بھری دعوت پر آج کے اس بابرکت پروگرام میں آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ پروگرام کا موقع، مناسبت اور عنوان وہ آپ حضرات اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، اشتہار پہ بھی آپ نے پڑھ لیا ہوگا، اور یہ سامنے رکھے ہوئے تحائف اور اعزازی دستاریں یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ آج کا یہ پروگرام ان بچوں کے اعزاز میں منعقد کیا گیا ہے کہ جن کو خلاق عالم نے اس دور میں اتنی بڑی سعادت سے نوازا ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج کے اس دور میں اس سے بڑھ کے سعادت اور خوش نصیبی کی بات کوئی ہو ہی نہیں سکتی کہ جب ساری دنیا مادیت پرستی کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنی چوائسز بدل چکی ہے، اپنی محبت کے مراکز بدل چکی ہے، پیار کرنے کے زاویے اور سوچ کے انداز بدل چکی ہے، سارے جہان میں بسنے والوں کا یہی حال ہو چکا ہے کہ کسی کو اپنے مفادات سے پیار ہے، کسی کو اپنے بزنس سے پیار ہے، کسی کو اپنا کاروبار اچھا لگتا ہے، کسی کو اپنے گھرانے سے محبت ہے، کسی کو اپنی آل اور اولاد سے پیار ہے، کسی کو اپنے کھیت اور کھلیان سے پیار ہے، کسی کو اپنی سیاست اور اپنی کرسی سے پیار ہے، کسی کو اپنے اقتدار سے پیار ہے، کسی کو اپنے خاندان سے پیار ہے، کسی کو اپنے مکان سے تو کسی کو اپنی دکان سے پیار ہے۔ این اس دور میں ان کو خوش نصیب نہ کہوں تو اور کیا کہوں کہ اللہ نے ان کو کھیت کھلیان، دکان، مکان، خاندان کی محبتوں سے نکال کر قرآن کی محبت کے زیور سے آراستہ کر دیا ہے۔ ان کے سینے نہیں رہے، علوم قرآن کے سفینے بن چکے ہیں، اللہ کی رحمتوں کے خزینے بن چکے ہیں۔ جس کو خالق نے اپنے قرآن کے لیے چن لیا ہو، اس سینے کی نسبت سینہ مصطفیٰ سے ہو جاتی ہے۔ جس سینے میں قرآن آ جائے، اس سینے کا تعلق رسول اللہ کے قلب اطہر سے ہو جاتا ہے۔ اس سے بڑا خوش نصیب اور کون ہو سکتا ہے جس کو اللہ نے رسول اللہ کی یہ والی نسبت عطا فرما دی ہو کہ حضور بھی حافظ قرآن ہے اور حضور کا یہ امتی بھی حافظ قرآن ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، قرآن مجید بڑی عظمت و شان والی کتاب ہے۔ اس کا اپنا ہی مقام، اپنی ہی عظمت، اپنا ہی اس کا بلندی اور مرتبے کا اعلیٰ درجہ ہے۔ خلاق عالم نے اس کلام مقدس کو
اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اس امت کو دے کر اتنا بڑا احسان فرمایا ہے کہ آج دنیا میں بسنے والوں کے پاس جتنی نعمتیں موجود ہیں وہ ساری کی ساری فرشی نعمتیں ہیں. یہ اللہ کا قرآن وہ واحد تحفہ ہے جو اللہ کی عرشی نعمت ہے. میرے رب نے عرش معلیٰ سے براہ راست عطا فرمایا ہے. نہ اس کی برکتوں میں شک, نہ اس کے الفاظ میں شک, نہ اس کے معانی میں شک, نہ اس کی رحمت والا ہونے میں شک, نہ اس کی صداقت اور اس کی فصاحت و بلاغت میں شک. یہ شک سے پاک کتاب ہمیں کچھ دینے کے لیے آئی ہے, ہمیں جہنم کی راہوں سے بچانے کے لیے آئی ہے, ہمیں صراط مستقیم پہ چلانے کے لیے آئی ہے, ہمیں زندگانی کا سلیقہ سکھانے کے لیے آئی ہے. بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج اچھے بھلے دینداروں نے بھی اللہ کے اس قرآن کو مردے بخشوانے والی کتاب سمجھ رکھا ہے. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ صرف مردے بخشوانے والی کتاب نہیں, یہ مردہ دلوں کو زندہ کرنے والی کتاب ہے. آنکھیں بند ہو جاتی ہے, اگلا جہان سنوارنے کے لیے سپارہ پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو, قرآن پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو, سورہ یاسین پکڑ کے بیٹھ جاتے ہو, تلاوت کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہو. میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہتے مولوی جی بھائی فوت ہو گیا, والد فوت ہو گیا, رشتہ دار دنیا سے چلا گیا, فلاں دنیا سے چلا گیا, اب اس کو اس قرآن کے ثواب کی بڑی ضرورت ہے. میں نے کہا پیارے کاش تجھے کسی نے بتایا ہوتا کہ جتنی اس کو مرنے کے بعد قرآن کی ضرورت ہے, مرنے سے پہلے اس سے زیادہ اسے قرآن کی ضرورت تھی. لیکن افسوس سب افسوس, نہ اسے کسی نے احساس دلایا, نہ اسے کسی نے یاد دلایا کہ یہ قرآن تیری رہنمائی کے لیے آیا ہے, تجھے جنت کی راہوں پہ چلانے کے لیے آیا ہے, تجھے زندہ رہنے کا سلیقہ بتانے کے لیے آیا ہے, تجھے اللہ کا قرب اور اللہ کی رحمتیں عطا کرنے کے لیے آیا ہے. لیکن میرے دوستو, آج کے اس دور میں ہم قرآن سے بہت دور ہو گئے. ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ بہت زیادہ دور ہو چکے ہیں. اور میں کبھی کبھی لطیفے کے طور پہ کہا کرتا ہوں کہ بندہ, اللہ زندگی رکھے بندے کی, تو زندگی میں دو طبقات ایسے ہیں کہ جن کے ہتھے کبھی نہ کبھی چڑھ ہی جاتا ہے. ایک پولیس والے تے ایک تبلیغی جماعت والے. ٹھیک ہے نا بھائی, یہ اللہ زندگی حیاتی رکھے, سلامت رکھے, تے اے دو طبقات ایسے نے بھی انہاں دے ہتھے چڑھ ہی جاندہ ہے. تے یہ انہاں دے ہتھے چڑھ جائے تو پھر کچھ لے دے کے جان چھوڑ دی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے یہ پولیس والے دے ہتھے چڑھ جائے. میرا کوئی بھائی پولیس والا بیٹھا ہو, ناراض نہیں ہونا, سارے ایک جے نہیں ہوندے, ہو سکتا ہے کوئی چنگا بھی ہوئے, متھے نہیں لگیا کدے ویسے. امید اچھی رکھنی چاہیے. تو بہرحال بندہ ہاتھے چڑھ جائے نا تو پھر کچھ نہ کچھ دے کے ہی جان چھٹنی. کوئی چاہ پانی, کوئی لون مرچا, کوئی مسالہ لگے گا تو پھر ہی گل لگے گی. اور جماعت والوں کے ہتھے چڑھ جائے, کہتے چلو اللہ کے راستے. بندہ کہندا یار مینوں کام ہے, کہندا اچھا چلو پھر ارادہ لکھوا دو. کچھ نہ کچھ تو نقد و نقد لکھا صحیح, سروزہ لکھوا دے, چلا لکھا دے, 4 مہینے لکھا دے, چل کچھ نہیں ہے, آ گشت چلا جائے. یہ گشت نہیں تو تعلیم ہی بہ جا. یعنی کچھ نہ کچھ دے کے جان چھٹنی کو, تھوڑا وقت دینا ہی پڑے گا. اور مزے کی بات یہ ہے جو ان کے ہتھے چڑھ جائے نا اس کو اللہ رنگ چڑھا دیتے ہیں. الحمدللہ ہوتا ہے ایسے کہ نہیں ہوتا؟ رنگ چڑھ جاتا ہے, صحبت کا اثر ہوتا ہے, ماحول کا اثر ہوتا ہے, دین کی برکت حاصل ہوتی ہے. اچھا میں جو بات کرنے لگا ہوں نا وہ بڑی عجیب ہے. وہ یہ کہ بندہ کبھی ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, کبھی ان کے ہتھے چڑھ جاتا ہے, لیکن قرآن طاق میں بیٹھا ہے اور کہتا ہے کاش کبھی تو میرے ہتھے چڑھے. کاش کبھی تو, حاجی صاحب کاش کبھی تو میرے ہتھے چڑھے. پھر کیا ہوگا؟ کہتا ہے میرا چیلنج ہے ساری کائنات مل کے قرآن کو نہیں بدل
سارا جہان مل کے قرآن کو نہیں بدل سکتا، لیکن قرآن مل کے تم سب کو بدل سکتا ہے۔ یاری تو لگاؤ قرآن سے، تعلق تو بناؤ قرآن سے، دوستی تو بناؤ قرآن سے۔ اور میں ایک بات کہنے لگا ہوں، توجہ اور غور سے سنیے۔ دنیا کے کچھ ضابطے اور قانون اللہ کے بنائے ہوئے ایسے ہوتے ہیں جو بدلا نہیں کرتے، جو اٹل ہوتے ہیں، جن میں عام طور پہ تبدیلی نہیں ہوتی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے خلاف کبھی کرے تو اسے معجزہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اب میں ایک بات کہنے لگا ہوں، توجہ آپ کی ہے نا میری طرف؟ ماشاءاللہ لگتا رہا کہ تم سمجھ آ رہی ہے میری، جب ایسے ہی کری جاندے ہو تو جدا خان صاحب کو تسلی دے جاندے ہو کہ نہیں گھبرا نہیں رہے، نہیں اسی نہیں گھبرا رہے، وہ بھی بہت ہی شیر ہوئی جاندے لیکن نہیں گھبرا نہیں رہے تھے، چلو تھوڑا جہا اور چک دیو کم ہے۔ یہ تو تسی مینوں تسلی دین لئی سر سر ہلائی جاندے ہو تے پھر رہن دیو ذرا، تے یہ واقعی تانوں سمجھ آ رہی ہے، پھر اونچی آواز نال کہو سبحان اللہ، اللہ واسطے سارے مل کے کہو برکت آ گئی، رونقیں آ گئی، پتہ چلا ماشاءاللہ جاگ بھی رہے ہیں، اور آج کی رات اللہ کا کلام کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام آئیں گی، آپ کے دنیا میں بھی کام آئیں گی، قبر میں بھی کام آئیں گی، حشر میں بھی۔ اور مولوی سبز باغ نہیں دکھاتا، اور میں آپ کو ایک بات بڑی پتے کی کہنے لگا ہوں، یہ نہیں کہ میں مولوی ہوں اس لیے نہیں، میں حقیقت میں مبنی بات کہہ رہا ہوں۔ واللہ العظیم مسجد میں بیٹھا ہوں، قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ اس اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، مولوی سے بڑا تمہارا خیر خواہ کوئی نہیں ہے۔ ورنہ آزما کے دیکھ لو، تم دنیا کے کسی بزنس مین کے پاس جاؤ، کسی امیر آدمی کے پاس جاؤ، کسی دولت مند کے پاس جاؤ، اسے جا کے اس کی دولت مندی کا گر پوچھنے کی کوشش کرو، لے یہ تانوں دس جائے تو مینوں پڑھ لے جائے۔ ایک آدمی آپ کے محلے میں رہتا تھا، عام دنیا دار بیچارہ، روز کبھی اس سے قرضہ لے رہا ہے، کبھی اس کا دینا ہے، کبھی تھوڑے دن گزرے جناب، وہ بیریا ٹاؤن میں دفتر بنا کے بیٹھا ہوا ہے جناب، وہ جناب دولت ہے، لینڈ کروزر میں آتا ہے، ایسے ایسے کر کے ہاتھ لا کے چلا جاتا ہے۔ تو آپ کبھی جا کے اس سے پوچھیں کہ یار خیر تے ہے منیا، کمال ہی ہوگی بھائی ہے، اور 2 سال پہلے تین پوچھتا کوئی نہیں تھی، ہوں تے نام تیری ٹون ہی بدلی ہوئی ہے، پیر ہی نہیں تیرے زمین تے لگ دے، کی کیتا ہے جڑا اتنا امیر ہو گئے ہیں؟ وہ آگے سے کہے گا انہیں نہیں مولوی جی تانوں نہیں پتا، تہاڈے واسطے کام ہی نہیں ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوگا، وہ آپ کو بتا دے کہ میں کیتا کی ہے۔ یہ بڑا اونچے لیول کی باتیں ہیں مول صاحب، آپ شریف بندے ہیں، آپ نہیں کر سکتے، نہیں اس کے لیے بڑا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ ٹھیک ہو، آپ کسی مل آنر سے پوچھ رہے ہیں، نہیں جی آپ کے بس کا کام ہی نہیں، کبھی اپنا گور نہیں بتائے گا۔ مل آنر نو دفعہ مارو اتنے نان چھولیاں دی ریڑھی لائی ہون تے یارا چھولے کہ نہیں پکائے نے تانوں دس دے تے مینوں پڑھ لے جا، وہ تانوں چھولے پکاؤن دا طریقہ نہیں دسن لگا، وہ آپ کو اپنی ریسیپی نہیں بتائے گا، وہ آپ کو یہ نہیں بتائے گا میں نے ڈالا کیا ہے، تو کوئی بندہ گور نہیں بتاتا۔ یہ واحد مخلوق ہے مولوی جو آپ کو آ کے کہتا ہو رہا تینوں جنت چ جان دا گور دس۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ میرے رب نے صرف 2 نکاتی فارمولہ بیان کیے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف پیدا کر لے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے نفسانی خواہشات کو لگام ڈال لے، ان کو کنٹرول میں کر لے۔ رب کہتے ہیں میں جنت میں تجھے گھر الاٹ کر رہا ہوں۔ مولوی چھپاتا نہیں ہے، مولوی ڈنڈی نہیں مارتا، مولوی 2 نمبری، کسی کو پتہ ہی نہ ہوئے تو اور گل، کئی ہوں نے انج دے، انہوں بیچارے کو آپ نہیں پتا ہوں، انہوں نے جا کے کیونکہ مولوی جاؤ جنت چ جان دو، نہیں یہ بہت اوکھا کام ہے، یہ تینوں ڈرا لو، وہ بیچارے کو آپ نہیں پتا ہوں، انہوں سوائے ختم دین تو اور کوئی گل آتی ہی نہیں غریب نو، تو انہیں اور کوئی گل کرنی بھی نہیں۔ تو میں کہتا ہوں یار تھوڑا سا اور بھی سیکھ لو قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ، جہاں آپ نے یہ سیکھا، ختم دینا سیکھ لیا، مردے بخشوانا سیکھ لیا، اذان دینی سیکھ لی، اور بھی کئی سارے کام، تو مہربانی کر کے تھوڑا سا کام آپ اور بھی کر لو، مہربانی کر کے قرآن کی 2 آیتوں کا ترجمہ یاد کر لو، کوئی اللہ کا نام یاد کر لو، کوئی احادیث یاد کر لو، کوئی رسول اللہ کے فرامین یاد کو کرنے چاہیے کہ نہیں کرنے چاہیے، کہ یہ آپ امریکہ کو کرانا کام ہے، کلمہ آپ پڑھے تو باقی کام کوئی اور کرے گا۔ اللہ کے بندہ امتی ہم ہیں تو دین ہم نے سیکھنے، عمل بھی ہم نے کرنا ہے، تو خیر خواہی کرتا ہے وہ بندہ جس کو واقعی دین کا پتہ ہو، وہ صحیح بات بتاتا ہے کہ جنت کی راہیں بڑی آسان ہیں۔ اللہ کے نبی نے بھی یہ سکھایا، بشروا ولا تنفروا، لوگوں کو خوشخبری دو، نفرت نہ دلاؤ۔
यस्सिरू वला तुअस्सिरू, लोगों के लिए आसानियां पैदा करो, मुश्किल न बनाओ, उनको मुतनफ्फिर न करो, उनको भगाने वाले काम न करो। लो जी, अब मैं आता हूं जो बात मैं आपको बताने लगा था। अल्लाह के कुछ ज़ाब्ते और कानून होते हैं जो बदला नहीं करते। ज़ाब्ता है, दुनिया का उसूल है, नेचर और फितरत है कि जिस चीज को तवज्जो दी जाए वो बढ़ती है, जिसको तवज्जो दी जाए वो फलती फूलती है, जिसको तवज्जो दी जाए उसमें तरक्की होती है, बढ़ोतरी होती है, और जिससे तवज्जो हटा ली जाए वो खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाती है, मुरझा जाती है, जाया हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहा। मिसालें दे देता हूँ 2-3 छोटी छोटी आपको। एक गमले में आप पौधा लगाते हैं, ठीक है, आप तवज्जो देते हैं, पानी दे रहे हैं, खाद डाल रहे हैं, गोडी कर रहे हैं, कोई हल्की सी मिट्टी नरम कर रहे हैं, कोई धूप में छाँव में, कभी उसका आबो हवा का ख्याल रख रहे हैं, तो क्या होगा? सरसब्दो शादाब होगा, पंपलें निकलेंगी, फिर उसके बाद डोडियाँ बनेंगी, फिर फूल लगेंगे, फल लगेंगे, खुशबू आएगी। होगा कि नहीं होगा? अगर आप पौधा लेके आए, रख के भूल जाएंगे, पता नहीं कितने गया, उसके बाद ना उसको पानी दें, ना धूप छाँव का ख्याल करें, ना उसको ना किसी किस्म का उसका लिहाज करें, ना उसका हाल पूछे, ना कुछ ना वास्ता, बिल्कुल उसका तवज्जो छोड़ दे तो क्या होगा? सूख जाएगा, मुरझा जाएगा। एक खेती है, आप तवज्जो दोगे तो अच्छी फसल आएगी, तवज्जो हटा लोगे फसल खराब हो जाएगी। उतना झाड़ कम आएगा, उतना फल कम लगेगा, उतना गल्ला कम आएगा, उतना अनाज कम होगा। अब एक बेहतरीन कोठी बनाते हैं, बंगला बनाते हैं, आप उसको बनाने के बाद तवज्जो देते हैं, उसकी सफाई सुथराई के लिए मुलाजिम रखते हैं, खुद एहतमाम करते हैं, कोई चीज़ टूट जाती है नहीं लगाते हैं, मुरम्मत करते हैं, सही करवाते हैं, मुकम्मल उसका ख्याल रखते हैं, तो देखने वाले देख के खुश होंगे, वाह जी वाह क्या बात है, बड़ी टाइल लगाई है, बड़ी सीलिंग कराई है, बड़ा ये किया है। लेकिन आप उसको जनाब बना के बड़ा खूबसूरत ताला लगा के भूल जाते हैं, तवज्जो ही नहीं करते, तो 3 साल बाद आके ताला खोलेंगे, खुलन तक ताले नहीं खुलन तो इनकार कर देना, तो वहाँ खुले ही ना। तो अगर खुल भी गया गलती से तो आप अंदर जाएंगे तो एक दफा तो डर ही जाएंगे। क्यों? आपने बनाया था बंगला और अब बन गया भूत बंगला। आप अंदर जाएंगे तो अजीबो गरीब किस्म का गर्दो गुबार, जाले लगे हुए, मट्टी लगी, बुरा हाल, उनके दिहाड़े। आप कहेंगे ये क्या हो गया? ये जनाब की अदम तवज्जो का कमाल है। आपने तवज्जो नहीं दी, नतीजा आपके सामने है, बंगले की जगह भूत बंगला बन गया। ਤੁਹਾਡੇ मतलब की मिसाल भी दे दें, नाराज ना होते, कई नाराज हो जाना, फिर नहीं होना। इन्हों का ब्याह नहीं होया, उन्होंने तो वाकई नहीं होना, उन्होंने की न लत्थी का पता न चढ़ी का पता। आप एक खातून को ब्याह के लाते हैं दुल्हन बना के, माशाल्लाह, इतने लाख का मेकअप, इतने हजार का लहंगा, इतने का ये और इतने का वो, पता नहीं क्या क्या करप्शन करते हैं उसमें। अल्लाह माफ करे, ये जी करप्शन होती है जिसकी बंदा कितने शिकायत भी नहीं कर सकता कि मेरे ना होया कि लेपा पोती करके दे देते हैं, तो मुंह तलाने तो बाद ही पता चलता कि मेरे नाल होया कि। फिर उस तो बाद बंदा पूछे कि क्या हुआ, कहता कुछ बताने के काबिल नहीं है। अब शादी करके लाए, दुल्हन बना के घर ले आए, अब वो दुल्हन है, खूबसूरत है, अगर आप उसको तवज्जो देंगे, उसका ख्याल रखेंगे, उसको वक़्त देंगे, उसकी ज़रूरियात पूरी करेंगे, उसका लिहाज करेंगे, तो वो 10 साल बाद भी दुल्हन ही रहेगी। ये मैं गारंटी शुदा बात कर। अगर आप लिहाज करेंगे तो वो 10 सालों के बाद भी दुल्हन ही रहेगी। बाल बनाएगी, कपड़े पहनेगी, सूखी पाउडर लगाएगी, संवरेगी, सजेगी आपके लिए। लेकिन अगर आप जनाब माशाल्लाह दूल्हा साहब लेके आ रहे हैं घर ला के उसको पहली रात खुतबा दे रहे हैं, तू मेरी अम्मा की खिदमत करनी है, मेरी भैनों के उच्ची नहीं बोलना, मेरे भरावां के कपड़े इस्त्री करने ने, हर शायद टाइम से होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा? सुभान अल्लाह, काम वाली तो आप ले आए हैं घर में, उसके बाद थोड़े दिन गुजरेंगे, वो मोहतरमा और दुल्हन कम और चुड़ैल ज़्यादा लगेगी। फिर आप लेडी पैकेज कर लेंगे, कदे उन्होंने हथ दे, कदे उन्होंने उंगल दे, कदे उन्होंने बांह दे, कदे उत्ते पंगा लै, कदे उत्ते पंगा लै। भाजी घर क्यों नहीं आते हो? की यार, वो इसकी तरफ नहीं देखता, ये उसकी तरफ नहीं देखती, हुआ क्या है? मैंने कहा यही हुआ है, तूने तवज्जो देना छोड़ी, वो मुरझा गई। तूने तवज्जो देना छोड़ी, उसका हुस्न कमला गया, उसने अपना आप संवारना छोड़ दिया। किसके लिए लिबास पहनूं, किसके लिए कपड़े पहनूं, किसके लिए
बाल संवारूं, किसके लिए सुर्खी लगाऊं, किसके लिए पाउडर लगाऊं, जिसके लिए लगाना है उसकी निगाहें तो कहीं और लगी हुई हैं, उसकी गाड़ी तो कहीं और फंसी हुई है हजरत साहब की, उसने तो पैकेज किसी और के लिए किया हुआ है। ये हकीकत बयान करो, इसमें क्या झूठ है। तो जब तुम ये कुछ करोगे तो नतीजा आंखों के सामने है, घर के घर बर्बाद हो जाते, तबाही हो जाती है। ये सारा कुछ होता है अदमे तवज्जो की वजह से। तवज्जो तालीम से हटाओ तो बच्चा फेल हो जाता है, तवज्जो औलाद से हटाओ तो औलाद बिगड़ के चोर और उचक्का बन जाती है, तवज्जो बिजनेस से हटाओ बिजनेस फ्लॉप हो जाता है, तवज्जो कारोबार से हटाओ नुकसान हो जाता है, तवज्जो बाग से हटाओ फल देना छोड़ देता है, खेती से हटाओ गल्ला नहीं उगता, तवज्जो मकान से हटाओ बर्बाद हो जाता है, तवज्जो लिबास से हटाओ मेला हो जाता है। जिस चीज से तवज्जो हटाते चले जाओगे उस चीज का बेड़ा गर्क होता चला जाएगा। सही कहा मैंने, पक्के रह जे। तो जी अगली बात करने लगा हूं, गौर से सुनना। दुनिया की हर चीज का यही उसूल है, जिसकी तरफ से तवज्जो हटाओ वो चीज मुरझा जाती है, खराब हो जाती है, बेड़ा गर्क हो जाता है, सिवाय अल्लाह के इस कुरान के। ये वो वाहिद चीज है कि अगर इसकी तरफ से कोई तवज्जो हटा ले तो उसके तवज्जो हटाने से अल्लाह के कुरान का कुछ नहीं बिगड़ता। न उसकी ताज़गी में फर्क आता है, न फसाहत में फर्क आता है, न बलागत में फर्क आता है, न कमाल में फर्क आता है, न सवासत में फर्क आता है, न असमत में फर्क आता है, न सदाकत में फर्क आता है, न बुलंदी और रफ़अत में फर्क आता है, न उसके कलामुल्लाह होने में फर्क आता है, न उसकी रहमतों और बरकतों में फर्क आता है। अगर तू तवज्जो हटा ले उसका कुछ नहीं बिगड़ता, तेरा बचता कुछ नहीं है। आप समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इसकी तरफ से तवज्जो हटाओगे इसका कुछ नहीं जाएगा, अपना ही बेड़ा गर्क होगा, अपनी जिंदगी मुरझा जाएगी, अपना जिंदगी का निजाम बरकतों और रहमतों से खाली हो जाएगा। और अगर तवज्जो कुरान को दे दो, ताल्लुक कुरान से जोड़ लो, फिर कुरान कहता है लै फिर मेरे साथ यारी लगाने वाले, मेरा तेरे साथ वादा है, तूने मेरे साथ वफा की है ना, अब मैं तुझे वफा करके दिखाऊंगा। बल्कि उस्ताद उल-उलमा हुज्जतुल इस्लाम हज़रत मौलाना अल्लामा अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह तो फरमाया करते थे, वफा करके नहीं दिखाऊंगा बल्कि तू यारी लगा, मैं तुझे वफा की इंतहा करके दिखाऊंगा। वफा के जवाब में वफा तो फिर कोई कर ही देता है ना, भूले चुके, लेकिन कुरान कहता है वफा के जवाब में वफा नहीं, तू मेरे साथ वफा कर, मैं वफा के जवाब में वफा की इंतहा कर दूंगा। लो भाई गौर से मेरी बात सुनो जरा। एक होता है नेक्स्ट प्रोग्राम, अगला आने वाला, ये होगा वो होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, इसको मुस्तकबिल कहते हैं ना। तो इसमें कोई भी वादा किया जाए तो हमारे जैसी वहमी मखलूक जो है बेचारी, जिहड़ी अगे ही वादियां दी डंगी हुई, वादियां दी डंगी हुई है कि नहीं। हुण तो तुसीं तजर्बा भी कर लिया। एक सरदार जी ने एक जगह तो लंघते सी रोज ही, तो उत्थे एक सिंघां वाली मझ खलोती सी राह च, तो सरदार जी ने रोज ही सोचना कि ये मेरे सिंघां च फस गया तो पता नहीं की होएगा, ये मेरी लत्त दे सिंघ च फस गई तो पता नहीं की होएगा। अच्छा हुण ना रोज उन्हें लंघना तो रोज ही सोचना कि ये मेरी लत्त दे सिंघ च फस गई तो पता नहीं की होएगा। वो एक दिन उन्हें जान बुझ के लत्त दे सिंघ च फसाती, मझ ने इंज करके मारिया चुक के परे, दोवें लत्तां टुट गई सरदार साहब दी। हुण घर जो पे बन्ने हुए, तो हुण बंदा एक आया खबर लैन, कहंदा सरदार जी बड़ा अफसोस होया जनाब, बहुत दुख होया, मझ ने तुहाडियां दोवें लत्तां पांदियां। उन्होंने कहा छड्ड यार, लत्तां ते जड़ियां टुटणियां सी टुट गईयां, कम अज कम यह जिहड़ा भुलेखा सी ये निकल गया ना, सस्पेंस रोज का कि ये सिंघां च लत्त फस गई तो की होएगा। हुण कम अज कम वो तो नहीं ना मसला है। वो अगे सारी कौम नूं वक्ता पिया सी तब्दीली आएगी तो की होएगा, तब्दीली आएगी तो की हो गया। हुण तो निकल गया ना शक सारे। हुण कोई वाहम कोई परेशानी रही नहीं कि भाई हुण की होना सी, हुण जो होना सी हो गया। हाँ हुण तुसीं वैसे जाके एक दूजे नूं पुछ सकदे हो कि भाजी बड़ा अफसोस होया, तो हुण तां तुसीं कर सकदे हो, अफसोस महसूस करना है वो कर सकदे हो, लेकिन भुलेखा निकल गया सारे का।
چلو شکر ہے کچھ تو نکلے نا جی فائدہ تو ہے وہ ساڈا ایک دوست ہی کاروبار کرنے لگا جڑا کاروبار کرے اس نقصان جڑا کرے اس نقصان وہ اس کے ایک دوست تھے مشیر خاص وہ جب نقصان ہوتا تھا کہتا فکر نہ کر کتنا نقصان ہوا کہنا 25,000 کا کہتا کوئی نہیں 25,000 سے تینوں ایک تجربہ مل گیا وہ اگلا کاروبار کرتا تھی تو پھر نقصان کہنا ہوں کیا ہے کہنا 50,000 کا نقصان ہو کہتا کوئی نہیں 50,000 سے تینوں ایک اور تجربہ مل گیا لے وہ ہوں تجربے ہی لئی جانا تم بھی تجربے لئی جاؤ تو اب بات یہ ہے کہ جس قوم سے کیا جائے نا وعدے تو پہلے ہی وعدوں کی ڈنگی ہوئی ہو تو وہمی مخلوق بیچاری کہتے لے بھی ہوں اگے باقیاں نے سانو مارے لایا جی ہوں مولوی بھی کہی ہے قرآن سے جاری لگاؤ 10 ٹکٹیں جنت کی ملیں گی قرآن سے تعلق بناؤ جنت میں لے کے جائے گا قرآن سے ایسے کرو وفا کرے گا جنت قبر میں کام آئے گا جہنم سے بچائے گا سورہ ملک پہرا دے گی سر پکڑ کے بیٹھ گئے یہ گا گی گے جو آگے آتا ہے نا جی مولوی جی ویسے مروان ہو گئے کئی جاتے ہو آئے گا جائے گا کام آئے گا حالانکہ باتیں تو پکی ہیں اللہ کے نبی کی باتیں اس میں تو شک کرنا کفر ہے لیکن کیا کریں کمزور ہے نا ایمان کے یقین کے تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں اچھا واقعی کیسا ہوگا سارا کچھ کر کے بھی آگے کہتے ہیں ہمارے استاد جی فرمانے لگے میں نے ایک جگہ قرآن پہ تقریر کی تو سن کے ایک نوجوان آیا اور آ کے کہتا حضرت صاحب آپ کی تقریر سن کے جی چاہتا ہے اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤ لیکن سوچتا ہوں پھر اس کے مستقبل کا کیا بنے اس کے مستقبل کا کیا بنے تو استاد جی فرماتے میں نے اس کو کہا کہ مستقبل کسے کہتے ہیں کہتے جی آنے والی زندگی کہتے میں نے کہا اچھا آنے والی زندگی کی کوشش کہتے جی بیاہ ہونا ہے وہ بچے ہونے نے اگے کاروبار کو گل بات کوئی گھر سنبھالنا کو کرنا جیندے رہنا بس سچ کہنے لگے بس یہ مستقبل یہاں ختم ہو گیا اب چپ کر گیا پر میں نہیں اس کے بعد مرنا مستقبل ہے قبر مستقبل ہے حشر مستقبل ہے تیرے فل اسٹاپ ہی پیچھے لگ گیا ہے تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ آگے بھی کسی چیز کی ضرورت ہے اللہ کے بندے یہ مستقبل کا ساتھی تو ہے اور تو اس کو اپنے سینے سے لگا یہ دنیا بھی روشن کر دے گا آخرت بھی روشن کر دے گا دنیا بھی کامیاب آخرت بھی کامیاب اب توجہ بات سنیں ذرا میں اب کر رہا تھا کہ ایک ہے گا گی گے کہ یہ کرے گا یہ ہوگا اس سے یہ ملے گا اس سے وہ ملے گا باتیں وہ بھی ساری ٹھیک ہیں یار لیکن میں آپ کو آج نئے زاویے سے قرآن کی وفا کا تعارف کراتا ہوں یہ گا کی گئے تو اگلے زمانے کی باتیں نا آؤ ہم پاسٹ کی بات کرتے ہیں ماضی کی بات کرتے ہیں پچھلے زمانے کی بات کرتے ہیں گزرے ہوئے دور میں اللہ کے قرآن نے کمال کر دی ہے قرآن نے کہا اے وہم کرنے والی مخلوق میرا سابقہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ ذرا میرا سابقہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ قرآن کیا ہے تیرا ریکارڈ اس نے کہا میرا ریکارڈ یہ ہے کہ جنہوں نے میرے ساتھ وفا کی میں نے ان کے ساتھ وفا کی انتہا کر دی جنہوں نے مجھے سینے سے لگایا میں نے ان کو سینے سے لگایا جنہوں نے مجھ سے پیار کیا میں نے ان سے پیار کیا جنہوں نے مجھ سے محبت کی میں نے ان سے محبت کی میں نے کہا قرآن یہ کھڑے پڑھ کے رہنے والے یہ قصور کے اس نواحی علاقے کے لوگ جاننا چاہتے ہیں تو نے کیسے وفا کی کیسے پیار نبھایا کیسے محبت کی بتا تو صحیح ذرا قرآن کہتا ہے فاروقی ان کو بتا ذرا کہ قرآن جب نازل ہوا نا تو نبی کے صحابہ نے قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دی کیا کیا قرآن کو اپنے سینے میں جگہ دی یہ صحابہ کی وفا ہے تو قرآن نے کہا لو پھر وفا کا جواب دیکھ لو صحابہ کے سینے میں دیکھو گے تو قرآن نظر آئے گا قرآن کے سینے میں دیکھو گے تو صحابہ نظر آئے گا صحابہ کی قرآن سے وفا یہ ہے صحابہ سے پوچھا گیا ایمان کہاں سے ملے گا تو صحابہ نے کہا قرآن سے جب ہم قرآن کے پاس آئے ہم نے کہا قرآن صحابہ نے بھیجا ہے ایمان لینے آئے ہیں ایمان کہاں سے ملے گا تو قرآن نے کہا صحابہ سے صحابہ نے کہا ایمان قرآن سے لے لو قرآن نے کہا ایمان صحابہ سے لے لو قرآن نے کہا صحابہ ایمان کا مرکز فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا یہ قرآن کی وفا ہے انہوں نے کہا رحمتوں کا خزانہ قرآن نے کہا برکتوں کا مخزن صحابہ انہوں نے کہا صراط مستقیم قرآن نے
نے کہا سیدھا راستہ پیغمبر کے یاروں صحابہ کا. صحابہ نے کہا ہدایت چاہیے قرآن سے لے لو. قرآن نے کہا ہدایت چاہیے تو اولئک هم المہتدون، پیغمبر کے ہدایت یافتہ صحابہ سے لے لو. پھر دنیا نے دیکھا صحابہ کے سینے میں قرآن نظر آتا ہے، قرآن کے سینے میں صحابہ نظر آتے ہیں. صحابہ کو دیکھا قرآن پہ پہرا دے رہے ہیں، اور آج میں نے قرآن کو دیکھا تو صحابہ پہ پہرا دے رہا ہے. اسے قرآن کی وفا نہ کہوں تو اور کیا کہوں. قرآن نے وفا کی انتہا کر دی. کہتے انہوں نے مجھ پہ پہرا دیا، میں نے ان پہ پہرا دیا، وہ میری حفاظت کرتے چلے جائے، میں قیامت تک ان کی عظمت اور تقدس کا پھیرا لہرا رہا ہوں. تو قرآن وفا والی کتاب ہے، قرآن لجپال کتاب ہے، قرآن یاری نبھانے والی کتاب ہے. جہاں سگا باپ تجھے نہیں پہچانے گا، وہاں قرآن تجھے سینے سے لگا کے جنت کی اعلیٰ منزلوں پہ پہنچا دے. میرے دوستو، اللہ کے قرآن کو معمولی نہ سمجھو. یہ بہت بڑی دولت و نعمت ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت بڑی عظمت والی چیز ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. میرے دوستو، ایک اور بات توجہ سے سنیے گا. اللہ نے قرآن بھیجا، اللہ کا تحفہ ہے. اب خلاق عالم کا نظام بڑا عجیب ہے. قرآن بھیجا تو ساتھ گارنٹی دے کے بھیج. عام طور پر ہر چیز کے ساتھ گارنٹی کارڈ ہوتا ہے، لیکن یہ گارنٹی کارڈ تک کھجل خرابے کی دوسری علامت ہوتی ہے جڑا سانوں ملتا ہے جڑی شے نال بھی ہوگا. اللہ آپ کا واسطہ کبھی نہ ہی ڈالیں گارنٹی کارڈ سے، ورنہ آپ چیز لینے جائیں پاجی ہے بیٹری لینی ہے جی گارنٹی کارڈ ہے 6 مہینے کی وارنٹی ہے جی. موبائل لینا ہے جی سال کی وارنٹی ہے جی. ہے جی یہ فلانی وارنٹی ہے. انہیں تو کئی کمپنیاں بڑی تیز ہو گئی ہیں، وہ لائف ٹائم گارنٹی دیں گے. کتنی بڑے تیز نے، لائف دی اپنی گارنٹی کوئی نہیں. لائف سمجھتے ہو کس کو کہتے ہو؟ زندگی کو. تو زندگی دا اپنا نہیں پتا. نور جہاں ساری زندگی کندری کی دم دا بھروسہ یار ہے زیادہ ہے نا تمہیں وہی گل سمجھ آ جاتی، ساڈی نہیں آتی. میں ایک جگہ گیا کہ مولوی صاحب تقریر اردو چ نہ کرے گے پنجابی چ کرے گے. میں کیونکہ اردو نہیں سمجھ آتی. میں کہ نور جہاں دی آ جاتی ہے، میری نہیں آتی یار. میں تو اردو ہی پنجابی ورگی بولنا سیدھی سادی جی سوکھی جی. تو زندگی کا اپنا بھروسہ کوئی نہیں، اپنی گارنٹی کوئی نہیں. تو یہ کہتے ہیں لائف ٹائم گارنٹی. زندگی جتنی گارنٹی نہ زندگی کی گارنٹی نہ ایک گارنٹی. سانوں پتہ ہی نہیں لگتا سمجھے لمبی گارنٹی دیتی ہے جی لائف ٹائم لے کے آئے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گارنٹی والی چیز ہم لے لیتے ہیں اور پھر ساتھ 6 مہینے گزرے 2 مہینے گزرے چیز خدا نہ خاصہ خراب ہو گیا. آپ کہہ رہے یہ گارنٹی اچھا چلو رکھ دو کمپنی کو بھیجاں گے پھر جائے گی پھر آئے گی. انہیں تک تسی تھک جاؤ گے چکر لا لو گے. اس کو کہتے ہیں گارنٹی. یہ والی گارنٹی نہیں، اصلی والی گارنٹی میرے اللہ نے قرآن کے ساتھ دے کے بھیجی. فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اتارا ہم نے ہے نا تو حفاظت بھی ہم کریں. سبحان اللہ. اتارا ہم نے ہے تو تحفظ بھی ہم کریں گے، پہرا بھی ہم دیں گے. تھوڑی سی توجہ آپ کی اگر رہی نا تو بات بھی سمجھ آ جائے گی. مزہ مفت میں بونس کے طور پہ آ جائے گا آپ کو انشاءاللہ. قرآن بھیجا اور کیا کہا؟ اس کی حفاظت ہم کریں گے، پہرا ہم دیں گے، بدلنے نہیں دیں گے، حفاظت کریں گے. اب اللہ خود میدان میں آ کے حفاظت کرتے ہیں. ذمہ داری اللہ نے لی، کام کے لیے ادارے بنا دی، رضاکار بھرتی کر لیے. یہ جو قرآن والے ہیں نا حفاظ علماء طلباء یہ اللہ کے ادارے کے اہلکار ہیں. سبحان اللہ. ایک ٹھیکیدار ٹھیکہ لیتا ہے نا، مثال کے طور پہ آپ سے کہتا ہے یہ بلڈنگ کا ٹھیکہ مجھے دے دیں، تو آپ نے دے دیا ٹھیکہ. ہم مزدور لگے ہوئے کام کر رہے، تسی ٹھیکیدار نو کہو کہ بھاجی تسی نیٹاں اٹھا چکتے پہ کی گل خیر ہے؟ کہتا نہیں میں اینٹیں اٹھانے والا نہیں ہوں، میں ٹھیکیدار ہوں. ذمہ داری میں نے لے لی ہے نا، تو بس آپ کو کام چاہیے ہو جائے گا تو بات ختم. کیسے کرانا ہے یہ مجھے پتہ ہے، نظام کیا تشکیل دینا ہے یہ مجھے پتہ ہے، سسٹم کیا بنانا ہے یہ مجھے پتہ ہے. تو اب اللہ کا نظام یہ ہے، قرآن کی حفاظت کا ذمہ خود لیا، کام لے لیا ان حفاظ قرآن سے، ان علماء سے، ان طلباء سے. ذمہ دار اللہ ہی ہے. اب اسی طرح میرا ایمان ہے دین پہ پہرا اللہ دیتے. کون دیتا ہے؟ کام لیتے ہیں علماء سے. چن لیتے ہیں کسی کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے، نشر و اشاعت کے لیے، خدمت کے لیے.
اسی طرح حضور کی ختم نبوت پہ پہرا بھی اللہ دے. یہ ہمارا ایمان ہے. ختم نبوت کے اوپر پہرا کون دیتا ہے بھائی؟ اللہ دیتے ہیں. اگر میں اور آپ ختم نبوت کی رضاکاری نہ کریں، خدا نہ خواستہ حضور کی پگڑی کی چوکیداری سے پیچھے ہٹ جائیں، تب بھی کائنات میں کوئی مائی کا لال میرے محبوب کے تاج ختم نبوت کو نہیں چھین سکتا. اس لیے کہ میرے نبی کی عزت پہ پہرا بھی خدا کا ہے، عظمت پہ پہرا بھی خدا کا ہے، ناموس پہ پہرا بھی خدا کا ہے، پگڑی پہ پہرا بھی خدا کا ہے، دستار اور عظمت ختم نبوت پہ پہرا بھی خدا کا ہے. کوئی مائی کا لال حضور کو تاج ختم نبوت سے محروم نہیں کر سکتا. یہ میرے اللہ کا دیا ہوا. اب پہرا اللہ دے رہے ہیں. کام امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سے لے رہے ہیں. تقسیم کی بات ہے نا. پہرا اللہ دے رہے ہیں. کام مولانا محمد علی جلندری سے لے رہے ہیں. پہرا اللہ دے رہے ہیں. کام مولانا غلام غوث ہزاروی سے لے رہے ہیں. پہرا اللہ دے رہے ہیں. کام مولانا محمد یوسف بن نوری سے لے رہے ہیں. پہرا اللہ دے رہے ہیں. کام مولانا یوسف الدہانوی شہید سے لے رہے ہیں. پہرا اللہ دے رہے ہیں. کام حضرت مولانا مفتی محمود سے لے رہے ہیں. پہرا اللہ دے رہے ہیں. کام مولانا لال حسین اختر سے لے رہے ہیں. شورش کشمیری سے لے رہے ہیں. تاج محمود مولانا تاج محمود سے لے رہے ہیں. جعفر مرزا سے لے رہے ہیں. اللہ پہرا دے رہے ہیں. کام ان سے لے رہے ہیں جو اللہ کے دین کے رضاکار ہیں، خدام ہیں. اللہ نے چن لیا مولانا انور شاہ کشمیری کو. اللہ نے چن لیا ختم نبوت کے رضاکاروں کو اور ان کو کہا کہ آؤ تم ختم نبوت کے پہرے دار بن جاؤ. دوسرے مسالک میں بھی حضرت شاہ احمد نورانی مرحوم، اسی طرح پیر مہر علی شاہ صاحب گولوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ ختم نبوت کے چوکیدار بن کے میدان میں آئے. اللہ نے ان کی عزتوں کو بھی چار چاند لگا دیے کہ تم حضور کے محافظ بن کے میدان میں آئے ہو. حالانکہ پہرا تو میرے دن میں ہے، لیکن تمہیں اللہ نے اس دین کے اس شعبے کے لیے، حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے، ختم نبوت کے پہرے کے لیے منتخب کیا ہے. تو جاؤ، دونوں جہانوں میں تمہارا نام بھی مصطفیٰ کی نسبت سے اونچا کر دیا. میرے دوستو، یہ میرے اللہ کی تقسیم ہے، یہ میرے رب کا نظام ہے. اللہ پہرا دیتے ہیں. قرآن پہ پہرا دیتے ہیں تو کام حافظوں سے لے لیتے ہیں. ختم نبوت پہ پہرا دیتے ہیں تو ختم نبوت والے علماء سے لے لیتے ہیں. مصطفیٰ کی جماعت و اصحاب رسول ازواج مطہرات پہ پہرا لیتے ہیں تو کام امیر عظیمت مولانا حق نواز سے لے لیتے ہیں، مولانا اظہار القاسمی سے لے لیتے ہیں، مولانا ضیاء الرحمان فاروقی اور مولانا اعظم طارق شہید اور حضرت حیدری سے لے لیتے ہیں. ہزاروں نوجوانوں سے لے لیتے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ میرے مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہر چیز محفوظ تھی، محفوظ ہے، محفوظ رہے. مصطفیٰ کی عزت محفوظ، مصطفیٰ کا دین محفوظ، مصطفیٰ کی کتاب محفوظ، مصطفیٰ کی ختم نبوت محفوظ، نبی کا گھرانہ محفوظ، پیغمبر کے صحابہ محفوظ، ازواج مطہرات محفوظ، پیغمبر کے اہل بیت محفوظ، نبی کے خاندان والے محفوظ. کیوں بولا؟ اس لیے کہ پہرا کون دے رہا ہے بھائی؟ اللہ. اونچی آواز سے بولو، پہرا کون دے رہا ہے؟ اللہ پہرا دے رہے ہیں. تو اس پہرے کے اندر جو بھی اپنی خدمات پیش کرے، اس سے بڑا کوئی خوش نصیب ہو سکتا ہے؟ کچھ بولو ذرا. نہیں. اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ ایک بندہ آ کے کہتا ہے مولوی جی مٹھائی لے کے آیا. کہا تھا کو میں دم پوچھیا سی نا، تم وظیفہ دسیا سی، پھر میری نوکری لگ گئی قاری صاحب. اچھا ماشاء اللہ بڑی گل ہے. کہڑے محکمے؟ فلاں محکمے میں. اور میں نے کہا کسی محکمے میں تیری نوکری لگے تو خوش ہو جاتا ہے. 14ویں گریڈ کا افسر لگ گیا، 16ویں کا لگ گیا، 20ویں کا لگ گیا، 19ویں کا لگ گیا، 18ویں کا لگ گیا. وہ کسی بھی محکمے میں تو ملازم ہو جائے، افسر لگ جائے تو تو خوش ہو جاتا ہے، تجھے نوکری مل گئی. جو رب کے ادارے میں بھرتی ہو جائے، سبحان اللہ، اس سے بڑا خوش نصیب کون ہو سکتا ہے کہ اللہ نے مجھے اپنے محکمے میں بھرتی کر لیا ہے. تو اب جو اللہ کے محکمے میں بھرتی ہو گیا، قرآن کی حفاظت کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے، مصطفیٰ کی خدمت کے لیے، ختم نبوت پہ پہرے کے لیے، ناموس رسالت و ناموس اصحاب اور اہل بیت کی عزت و عظمت پہ پہرا دینے کے لیے، اس سے بڑا خوش نصیب اور کوئی نہیں. اسی لیے تو حضرت شاہ صاحب فرمایا کرتے تھے، مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، کے قیامت کے دن ختم نبوت کے چوکیدار حضور کے ذاتی باڈی گارڈوں میں سے اٹھائے جائیں گے. ایسے اٹھایا جائے گا جیسے کسی کے ذاتی گن مین ہوتے ہیں، ذاتی محافظ ہوتے ہیں.
اتنا بڑا پروٹوکول قیامت کے دن ملے گا. تو اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے دن عزت و اعزاز ملے تو آؤ اپنے آپ کو حضور کا اور حضور کے دین کا وفادار بنا لو, حضور کے دین کا چوکیدار بنا لو. کرو گے کوشش؟ کیڑی انشاءاللہ؟ کسے نال وعدہ کر رہے ہو؟ میرے نال کہ اللہ نال؟ اللہ پاک توفیق دے. تم بھی کوشش کرو اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اولادوں کو بھی اس کے ساتھ جوڑو. اولادوں میں دونوں چیزیں شمار ہوتی ہیں, بیٹے بھی بیٹیاں بھی. ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ آج کل ایک نیا طوفان آیا ہوا ہے, عجیب سوچ ہے یار, عجیب ذہنیت. دکھ ہوتا ہے, افسوس کی انتہا ہے کہ ترقی میں پوری دنیا سے مقابلہ کرنے چلے ہیں اور ذہنی پستی کی یہ انتہا ہے کہ دماغ وہی ابو جہل والی سوچ والا, وہی ابو لہب والی سوچ, وہی مکے کے مشرکوں اور جاہلوں والی سوچ آج بھی دماغوں میں ہے. بیٹی کو بوجھ سمجھتے ہیں. بیٹی پیدا ہوتی ہے چہرے سیاہ ہو جاتے ہیں. ایسے ایسے صفاق درندے دنیا میں نظر آنے لگے. کوئی 7 دن کی بیٹی کو گولیاں مار کے مار دیتا ہے, کوئی جناب 15 دن کی بیٹی کو گلا دبا کے گلا کاٹ کے قتل کر دیتا ہے. کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. انسان ہو, درندے ہو, اور تمہیں اتنا نہیں پتا کہ بیٹی کہتے کسے؟ بدقسمت ہو, تمہیں کبھی خیال ہی نہیں آیا کہ بیٹی کا ترجمہ اور معنی مفہوم کیا ہوتا ہے؟ کبھی کسی سے پوچھ ہی لیتا ہے یار. لو میں چند لفظوں میں تھوڑا سا وقت میں 2-4 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں بیٹی کسے کہتے ہیں, اور بتا کے ایسے جاؤں گا 0 میٹر انداز سے. پہلے نہیں سنی ہوگی آپ نے یہ بات انشاءاللہ, یہ پکی گارنٹی ہے, کیونکہ آپ ہی کاڑ کے لے آئے نا بندہ تو اپنے مال کا پتا ہوگا. ایسے ہی نہیں کر سکتا. عورت کی 4 حیثیتیں, توجہ سے میری بات سنیے ذرا. کتنی؟ 4. کچھ بولو ذرا, جاندی بات سبحان اللہ کہہ دے. کتنی حیثیتیں ہیں؟ 4. ماں ہوتی ہے, بہن ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, بیٹی ہوتی ہے. یہ بات آپ نے 1500 بار پہلے بھی سنی ہوگی. اگلی بات ذرا غور سے سننا, یہ آج آپ پہلی دفعہ سنیں گے. 4 حیثیتیں ہوتی ہیں عورت کی, ماں, بہن, بیوی, بیٹی. لیکن یاد رکھو ہر عورت ماں نہیں ہوتی, ہر عورت بیوی نہیں بن سکتی, ہر عورت بہن نہیں بن سکتی. مثال کے طور پر ایک عورت ہے, اس کی شادی ہوئی, خدا نہ خواستہ ساری زندگی اس کے ہاں اولاد ہی نہیں ہوئی, تو ماں بنے گی؟ نہیں بنی. عورت ہے لیکن ماں نہیں. اسی طرح ایک عورت ہے, پیدا ہوئی اپنے ماں باپ کے گھر اکلوتی, اکیلی اولاد ہے, نہ بہن نہ بھائی. بہن بنی؟ پیدا ہوئی ہے لیکن بہن نہیں بن سکی. ایسا ہو جاتا ہے. ایک عورت ہے, ساری زندگی گزر گئی وظیفے پڑھتے ہوئے, شادی نہیں ہوئی, زندگی گزر گئی. کتنی خواتین بیچاری بیٹھی رہتی ہیں کسی جہیز کے دکھ سے, کسی وجہ سے. تو اللہ معاف فرمائے, اللہ پاک سب والدین کے لیے آسانیاں فرمائے, ان کی اولادوں کے, بچیوں کے, بچوں کے اچھے بہترین رشتے نصیب فرمائے. کہو آمین. خدا نہ خواستہ ہو جاتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کسی بچی کی شادی نہیں ہوئی, ساری زندگی گزر گئی, بیوی بنی, لیکن دنیا کی وہ عورت دکھاؤ. یہ تو آپ کو مل جائے گا کہ عورت ہے بیوی نہیں ہے, عورت ہے ماں نہیں ہے, عورت ہے بہن نہیں ہے, لیکن وہ عورت دکھاؤ جو عورت ہے اور بیٹی نہیں ہے. دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے کہ جو عورت ہو اور بیٹی نہ ہو. ہر حال میں یہ اعزاز عورت کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ وہ بیٹی تھی, بیٹی ہے, بیٹی رہے گی. وہ ماں بن جائے تب, بہن بن جائے تب, بیوی بن جائے تب, وہ بیٹی ضرور رہے گی, کیونکہ اس کی بنیاد بیٹی ہونا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اگلی بات سنو ذرا. بیٹی کسے کہتے ہیں؟ پتہ نہیں کن جاہلوں کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں لوگ, اور کن سے بیٹی کا ترجمہ کرواتے ہیں, کن سے پوچھتے ہیں بدبختوں سے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من عال جاریتین حتی تبلغا, جس کے ہاں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی پرورش کرے, وہ بالغ ہو جائیں, ان کی شادی کر دے, ان کو اچھی جگہ پہ بیاہ دے, اپنی ذمہ داریاں پوری کر لے. فرمایا جاء یوم القیامہ, قیامت کے دن وہ آئے گا اس حال میں کہ انا وکہاتین ضم اصابعہ یوم القیامہ,
فرمایا میں اور وہ اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دونوں انگلیاں آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہیں، اس طرح یہ جڑی ہوئی ہیں۔ تو ذرا سوچئے بیٹیوں کی پرورش پہ قرب مصطفیٰ کی دولت مل رہی ہے، بیٹیوں کی پرورش پر رسول اللہ اپنے قرب کی خوشخبری سنا رہے ہیں۔ تو آج بیٹیوں کو زندہ درگور کر دینے والوں، بیٹیوں کو بوجھ سمجھنے والوں، خدا را اپنے دماغ میں تھوڑا سا سوچو، اللہ کے نبی کی تعلیمات پہ اعتماد کرو، اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کو مانو۔ حضور علیہ السلام کو اللہ نے سب سے پہلے بیٹی عطا فرمائی، 4 بیٹیاں حضور کو دی۔ اگر بیٹی زحمت ہوتی نا تو اللہ کبھی اپنے نبی کو عطا نہ فرماتے۔ اللہ نے اپنے نبی کو 4 بیٹیاں دی، یہ کیا بات دی گئی؟ پہلی بیٹی حضرت سیدہ زینب، دوسری حضرت رقیہ، تیسری حضرت ام کلثوم، چوتھی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ حضرت نبی کریم کی یہ 4 بیٹیاں رضی اللہ عنہم، یہ ایسی شان والی حضور کے گھر میں پرورش پائی، حضور کی اولاد بنی۔ اور مزے کی بات یہ ہے میرے نبی کی نسل ہونے پہ جتنے ناز کرنے والے آج دنیا میں پائے جاتے ہیں نا، سارے میرے نبی کی بیٹی سے نبی کی آل چلی ہے، میرے نبی کی بیٹی سے میرے نبی کی نسل چلی ہے۔ بیٹی کو اللہ نے رحمت بنایا ہے۔ یہ اگلا مہینہ آ رہا ہے، اب تو مہینہ کیا، اب تو دن رہے ہیں، رمضان کا مہینہ، سارے مولوی آپ کو بتائیں گے رحمتوں والا مہینہ، اور کئیوں نے تو پورے ترانے یاد کیے ہوئے، رمضان آ رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، رمضان کھا رہا ہے، رمضان پی رہا ہے، وہ سنائی جائیں گے آپ کو ترانے، کبھی آنے کی باتیں کریں گے، کبھی جانے کی باتیں کریں گے۔ تو تسی بھی ماشاءاللہ رمضان نال 2 ہاتھ کرن دا پہلے ہی پروگرام بنایا ہے کہ نہیں؟ کیا پروگرام ہے بھلا؟ جی ماشاءاللہ، ماہ رمضان اللہ کا مہمان، ماہ رمضان کیوں جی کر فریاد اللہ کا مہمان، 3 دن تو بعد پتہ ہی نہیں ہوندا رمضان کتنے میں کوئی ہے کی کہندا جی دسیا تسی مولوی جی اللہ دا مہمان، تے مہمان دا پھر مہمان والی دن دینی ہوندی ہے۔ او اللہ کے بندو، رمضان مہمان نہیں، رمضان میں تم سب اللہ کے مہمان ہوتے ہو۔ صبح سحری کے دسترخوان پہ، شام کو افطاری کے دسترخوان پہ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کے نبی کے امتی اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اللہ میزبان ہوتے ہیں۔ تو یہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، تو جو قدردان لوگ ہیں نا وہ اس مہینے کی شان کو سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں واہ واہ، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ، شانوں والا مہینہ۔ تو میں نے کہا ایک مہینہ رحمتوں والا ہو تو اتنا خوش ہوتے ہو، جو ساری زندگی کے لیے تیرے گھر میں رحمت بن کے آئی ہے، اس بیٹی کے آنے پہ کیوں خوش نہیں ہوتے؟ بیٹا بھی اللہ کی نعمت ہے، مٹھائیاں کھلا رہے ہیں، لڈو بانٹ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، نعمتوں کا اللہ حساب لیں گے، رحمتوں کا اللہ حساب نہیں لیتے۔ بیٹا نعمت ہے، مال نعمت ہے، دنیا نعمت ہے، یہ گن گن کے پوچھی جائیں گی کہ میں نے یہ نعمت دی تھی، بتا اس کا کیا کیا، بتا اس کا کیا کیا، بتا اس کا کیا کیا۔ رحمتیں وہ ہوتی ہیں جن کا اللہ حساب نہیں لیتے۔ تو بیٹیاں تو رحمتیں، ان کا تو تم سے حساب ہی نہیں لیا جائے گا۔ تو اللہ کی طرف سے رحمتوں کا پروانہ، برکتوں کا پروانہ تو رئی سے ہی کسر نکل جائے گی اگر تم ان بیٹیوں کو قرآن کے زیور سے آراستہ کر دو، دین کی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دو۔ یہ تمہاری دنیا بھی سنوار دیں گی، یہ تمہاری آخرت بھی سنوار دیں گی۔ آخر میں ایک بات کہنے لگا ہوں، حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک بندہ آیا اور آ کے اس نے عجیب بات کہی۔ انہوں نے کہا حضرت جی میرے اولاد نہیں ہوتی تھی، بڑی دعائیں مانگی، بڑی منتیں مانگی، خدا کر کے اللہ نے مجھے بیٹی دی۔ تو جب بیٹی پیدا ہوئی میں خوش ہو گیا، خوشی میں نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیٹی کو کائنات کا سب سے بڑا خزانہ دوں گا۔ لیکن بندہ میں غریب ہوں، خوشی قسم تے ٹک بیٹھے ہوں، ہن تھی میری ہو گئی جوان، بیان لگا، ہن سب تو بڑا خزانہ میں کتھوں دیاں، میرے کول تو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو امام احمد بن حنبل مسکرائے، فرمایا اپنی بیٹی کو جا کے اللہ کے قرآن کی تعلیم دے دو، یہ سب سے بڑا خزانہ ہے۔ میری قسم پوری ہو جائے گی، سب سے بڑا خزانہ دینے کی قسم اٹھائیے نا، تو قرآن سے بڑا خزانہ کوئی نہیں۔ اس لیے اس کی تعلیم کے زیور سے اپنی بیٹی کو آراستہ کر دو۔ تو آج اگر اپنی بیٹیوں کو تعلیم قرآن کے زیور سے آراستہ کرو گے، کل تمہاری قبر بھی ٹھنڈی، آخرت اور حشر کے میدان میں بھی رحمتیں اور برکتیں۔ تو آؤ آج وعدہ کریں کہ آج کے بعد خود کو بھی، اپنی اولادوں کو بھی اللہ کے قرآن سے جوڑیں گے۔ تمنا ہے کہ پھر تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے
اسلام ہو جائے. آخر دعوانا